السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم مختصر حمد و صلاۃ و بعد قرآن پاک کے اندر ایک مقام صفحات کے سامنے تلاوت کیتے میری اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان پیسہ کمان پیچھے بڑی محنت کرتے بڑی کوشش کرتے اور در حقیقت کے بات سچ ہے کہ اگر انسان پر پیسہ نہ ہوئے تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا اگر انسان کو پیسہ نہ ہو۔ ضروریات زندگی دی ہر چیز انسان پیسے نال خرید سکتے ہیں۔ اگر پیسہ ہی نہیں ہوئے گا کہ ضروریات کتوں پوریاں ہو گیا۔ ہر بندہ پیسے جمع کرتا ہے، محنت کر کے، مزدوریاں کر کے، دیہڑیاں کر کے، دھوپ برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، لیکن پیسہ کمانا بڑا ضروری سمجھتا ہے۔ پیسہ نہیں تو زندگی کیویں گزرے گی؟ ایسے طرح قیامت والے دن بھی ایک دنیا ممکن تو بعد، دنیا دے اختتام تو بعد ایک چیز دی بڑی سانو ضرورت پہ گی، اس چیز نو نیکی کیا جاتا ہے۔
جویں دنیا دے بغیر پیسے تو کام نہیں چلدا، ایویں اگلی زندگی وچ بغیر نیکیاں تو کام نہیں چلے گا۔ جویں دنیا دے بغیر پیسے تو کچھ نہیں لبدا، ایویں اگلے جہان اندر بغیر نیکیاں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا۔ اور دنیا دے اندر ایک گل تے سمجھ آ گئی سانوں کہ دنیا دے جس بندے کو پیسہ نہ ہوئے اپنے بھی چھڑ دیندے نے، بیگانے بھی، دوست بھی، رشتہ دار بھی، بہن بھائی بھی، ماں باپ تو عزیز رشتہ دنیا سے کوئی نہیں۔ جیڑا بیٹا پیسہ نہ کماندا ہے وہ ماں باپ کو بھی نہیں چنگا لگتا۔ اسی طرح قیامت والے دن حدیث پاک میں چاہتا ہے ایک بندے کو صرف ایک نیکی دی ضرورت پے گی، وہ سارے رشتہ دار بن جائے گا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، محلے والے، رشتہ دار، بیوی، اولاد، بیٹے، بیٹیاں، کوئی بندہ اپنی ایک نیکی بھی نہیں ہے تو دے گا، ایک نیکی بھی ہے تو دینا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ تو پھر انسان سوچے گا، وہ تو انہوں قدر محسوس ہوئے گی نیکیاں دی، وہ تو انہوں پتا چلے گا نیکیاں دی قدر دا۔ یہ تے سانو سمجھ آ گیا ہر بندے نو کہ دنیا دے پیسے کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ کیوں نہیں سمجھ آیا کہ نیکی تو بغیر اگلی زندگی نہیں چلتی؟ ایڈے بے سمجھ اسی کدوں دے ہو گئے کہ یہ عارضی زندگی جنہ کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتماد نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کنی دیر تک اسے زندہ رہنا ہے۔ اس زندگی واسطے، چند دنوں واسطے، چند سالاں واسطے اسی اپنی ضروریات کو پورا کرنے واسطے پیسہ جوڑ لیتے ہیں، تے اسی اپنی آخرت ہمیشہ والی زندگی واسطے اسی نیکیاں کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ اگر تے میرے تیرے کو اتنی نیکیاں موجود نہیں، قرآن پاک اندر اللہ کا مخاطب سورۃ الواقعہ اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہاں کامیابی دا معیار انج ہوئے گا جدو نامہ اعمال دے اندر ایک بندے دیا نیکیاں زیادہ ہون گیاں تے وہ کامیاب ہوئے گا، اگر نیکیاں تے گناہ برابر ہوئے تے پھر بھی کامیابی نہیں ملے۔ نیکیاں دا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر تیرے گناہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ وہ کڈا گنہگار ہے، ہر بندے نو پتہ ہے وہ کڈا نیک ہے، غور کر، فکر کر، تھوڑا جا سوچ، توجہ کر، اگر تے جنہیں تو گناہ کیتے نے، جنہ تو گناہ گار رہے ہیں اس تو زیادہ تو نیکیاں کر رہے ہیں، پھر تے تو قیامت والے دن بچ جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر فکر کرنی پڑے گی، پھر سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، پھر محنت کرنی پڑے گی اس دن واسطے جس دن قدر پیسے کی نہیں کی جائے گی بلکہ نیکیاں نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ سانو ہمیشہ جدوں تک زندہ ہاں اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ کا الحاکمین ایسے حوالے میں دس رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمانے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمانے لیس البر ان
جوہاکم قبل المشرق والمغرب۔ قرآن پاک دی اس آیت نو، یہ آیت جدو قرآن پاک دی نازل ہوئی تے کافراں نے مشرکاں نے گلاں شروع کر دتیاں۔ جدو قبلہ تبدیل ہویا، پہلے 18 ماہ بیت المقدس کی طرف نبی پاک نے نمازاں پڑھیاں ہو کر کے، تو نبی پاک کی چاہت سی، ایک تمنا سی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بار بار نبی پاک آسماناں ول ویندے اور نبی پاک دے دل وچ بات ہوندی کہ کاش اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ رب العالمین نے حکم نازل کر دیتا، آسمان تو آرڈر آ گیا، نماز ہو رہی ہے، آسمان تو حکم آ گیا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ آسمان تو آرڈر آ گیا میرے محبوب، تسی بیت اللہ والا اپنا منہ پھیر لو۔ جدو بیت اللہ والا منہ پھیر دا حکم آ گیا تے کافراں نے گلاں شروع کر دتیاں، یہ کیڑی عبادت ہے، کنج دی نیکی ہے، جدے دل کردے منہ کر لیندے نے، پہلے بیت المقدس تے ہن بیت اللہ، انہاں دا جدے دل کردے منہ پھیر لیندے نے، کیویں دی نیکی ہے، یہ کیویں دا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل کر کے فرما دیتا، دس دیتا تمام کائنات کے لوگوں نے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اللہ رب العالمین فرما دے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، انہوں نے کینا سمجھا دے کسی مشرق والمنہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب والمنہ کر کے نماز پڑھو، یہ اسی تھونوں ایک ڈائریکشن دے دیتی ہے، اسی تھونوں ایک مقام دس دیتا ہے، اسی تھونوں ایک جگہ دس دیتی ہے کہ تسی ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرما دینے کہ اگر تانوں قبلے دا نام پتا چلے، تہاڈا ذہن اس بات تے مطمئن نہ ہو سکے، نہ تہاڈے علم اندر آئے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، اللہ فرماندے نے پھر تسی جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ قبول کر لے گا۔ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ اگر قبلے دا نہیں پتا چل رہا، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تانوں نیکی دے گا۔ انج دی نیکی کرنی کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی اس چیز کا نام ہے، اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا پارا، اللہ رب العالمین فرما دے گے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ نیکی اس چیز کا نام ہے، سب تو پہلے جڑی نیکی کرنی ہے، سب تو پہلے جڑا نیکی دا کم کرنے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب تو پہلے اور سب تو بڑی نیکی اللہ رب العالمین فرما دینے، ساتھ نتیجہ سب تو پہلے کرنے والی نیکی اور سب تو بڑی نیکی یہ ہے کہ تسی اللہ تے پورا پورا ایمان رکھنا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ادھی نالو زیادہ امت میرے نبی دی رب تے ایمان رکھ کے مشرک ہو چکی، ادھی نالو زیادہ کلمہ پڑھ کے مشرک ہو چکی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی
انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک میری امت کے کچھ لوگ دوبارہ تاری پوجا نہیں کر لگتا. انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک لوگ دوبارہ بتا دے پجاری نہیں بن جان گے. دبئی دے اندر مندر بن گئے، سعودیہ دی ریاست دے اندر مندر بن گئے، پاکستان دے اندر جگہ جگہ دے دربار بن گئے، اور پاکستان دے اندر بزرگاں دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی گئی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرمانے ولکن البر من آمن باللہ. اللہ رب العالمین تے پورا پورا ایمان لے کے انہیں پورا پورا ایمان نہیں سمجھ آئی. 30واں سپارہ کھول لے رہے، ترجمے والا قرآن پڑھ لے رہے، سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے. اللہ رب العالمین تے کیویں دا ایمان لے کے انہیں اللہ رب العالمین فرمانے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، انہا کوئی شریک نہیں، انہا کوئی مددگار نہیں، انہا کوئی بیٹی نہیں، انہا کوئی ہمسر نہیں، انہا کوئی ثانی نہیں. وہ کلا ہے، ہمیشہ تو کلا ہے. انہا کوئی دوست نہیں، انہا کوئی مددگار نہیں، انہا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں. اللہ کلا ہے. اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں. دعا کرنیاں نے اللہ کو لوگ کرنیاں نے، اولاد منگنی ہے اللہ کو لوگ منگنی ہے، شفا منگنیاں نے اللہ کو لوگ منگنیاں نے. اپنی ہر مشکل اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، اپنی ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر کمزوری تو پاک ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی بیٹی ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے. اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر ضرورت تو پاک ہے. اللہ کے جدا ایمان لے کے آئے ولکن البر من آمن باللہ. کسی نو شریک نہیں بنانا، اندے نال کسی نو ثانی نہیں بنانا. اللہ کلا ہے، اندے تو علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اندہ کوئی مددگار نہیں ہے، انہوں کسی دے سہارے بھی ضرورت نہیں ہے. میں تواڈے لفظاں دا ترجمہ کر دیا. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والے آئے. قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والے آئے. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والے آئے. لا الہ الا اللہ نگاہی، لا الہ الا اللہ نگاہی. کل ملکانا والی تو ہے، سب تیری شاہی. باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا اے شان والے آئے. رب العالمین قرآن پاک نے اعلان فرمایا
فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ میرا دل کر دے میں قرآن پاک دے دو اور مقام پر دیوا میں گل سمجھا دیا اللہ دے کیویں دا ایمان لے کر کیوں نہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین فرما دے ہیں فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبرهم انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون اللہ رب العالمین قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم رب العالمین فرماتے ہیں مومنان میں چاہیے ایمان والے میں چاہیے تے نبی جی تھانوں ہی چاہیے اے محبوب پیغمبر جی تھانوں ہی چاہیے تے ایمان والے میں چاہیے اے کام کرنا چاہیے اے فرض ہے اے ضرور کرنا ہے میرے نبی جی اے کام ضرور کرنا ہے اے میرے محبوب پیغمبر کام لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا تسی بھی کرنے اپنے منن والے بھی کہنے تسی بھی کرنے اپنے امتیاں بھی کروانے تسی بھی یہ کام لازمی کرنے اپنی امتیاں بھی دس کے جانے اے محبوب پیغمبر گل سن لو ان یستغفروا للمشرکین جیڑا بندہ رب نو چھڑ دے جیڑا بندہ رب دی توحید دا باغی ہو جائے جیڑا بندہ رب دی توحید تو پیچھے ہٹ جائے جیڑا بندہ رب دی توحید نو چھڑ دے اے میرے محبوب پیغمبر گل سن لو ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى رب نے ساری رشتے داریاں ختم کر دیا رب نے سارے رشتے توڑ دیتے رہے اللہ فرما دے جب کوئی رب دی توحید دا ڈاکو مر جائے رب دی توحید دا باقی دنیا کو فوت ہو جائے اے میرے نبی گل سن لو ان یستغفروا للمشرکین تسی اس بندے واسطے کبھی بھی دعا نہیں ان یستغفروا للمشرکین میرے محبوب پیغمبر جیڑا رب نو چھڑ کے اپنا مشکل کشا حاجت روا بنائے میرے محبوب پیغمبر وہ مر جائے تو تسی بھی ان کے واسطے مغفرت کی دعا کی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى رب نے اتنے وضاحت کر دی ہے اسی مجبورہ رشتہ دے ہتھوں اسی مجبورہ اسی اپنے مشرک رشتہ داروں چھڑ نہیں سکتے اسی اپنے مشرک دوست دے جنازے تے نہ گئے کل ساڈے اسلام دعا مک جائے گی رشتے ٹوٹ جان گے اسی دور ہو جاواں گے ایک دوسرے تو اللہ فرماتے ہیں ولو کانوا اولی قربى میرے محبوب پیغمبر گل سن لو اگر مشرک مر جائے تو ان کے واسطے دعا کرنی ہے اور اگر مشرک تہاڈا سکا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے تہاڈا قریبی کیوں نہ ہوئے ان کے واسطے بھی تسی دعا نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین قرآن پاک اللہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر ایمان میں کی اس کی دنام ہے اللہ تے ایمان لے کر کے انہیں پورا رب دی ذات تے ایمان لے کر کے انہیں اللہ تے ایمان لے کر کے انہیں نہیں سمجھ آئی آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام دی بنیاد سانو دسیا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دی بنیاد دسی اور بنیاد دے اندر اسلام دی بنیاد دے اندر سب تو پہلے چیز
جس چیز تے اسی کامل ایمان رکھنا ہے اس چیز نو اللہ رب العالمین فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات تے پورا کامل ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، ایک اللہ ہے جڑا پوری کائنات کو بنان والا بھی ہے تے چلان والا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ میں اپنی بات رو کے چلاواں نیکی ہے سیدھا نام ہے، اللہ تو ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ تو ایمان لے کر کے آنا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن تے ایمان لے کر کے آنا ہے، قیامت کے دن تے ایمان لے کر کے آنا ہے، قیامت کے منکر نہیں ہو جانا، قیامت کے دن تے برا برا ایمان رکھنا ہے۔ جڑا قیامت دا منکر ہو گیا، جڑا آخرت دا منکر ہو گیا، جن دے دل وچ ذرہ برابر بھی شک کے، جنہیں دل وچ ذرہ برابر بھی شک کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافرہ دا ایک گروہ آیا، ایک ہڈی چکی ہوئی ہے بسیطہ دی ہڈی، بسیطہ ہڈی چکی ہے، میرے نبی نے کول آ رہے ہیں، اس ہڈی نو اپنے ہاتھ نال مسلدا آیا، آ کر کے کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانو اس گل کی سمجھ نہیں ہوندی، اے جڑی ہڈی ہے یہ ہڈی بھی ختم ہو چکی ہے، مٹی کھا گئی ہے، تسی کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، دوبارہ قیامت کا دن قائم ہوئے گا، جزا اور سزا کا ترازو لگایا جائے گا، سانو نہیں سمجھ آتی۔ رب العالمین آسمان کو قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان دنیا تے بھی انسان اگر کوئی چیز پہلی باری بناتا ہے تو تھوڑی جی مشکل آتی ہے، تھوڑا جا تجربہ کرنا پڑتا ہے، بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی انہاں نوں دس دیو جس رب نے پہلے انسان نوں بنا لیا ہن تے اودے کول سیمپل موجود ہے، ہن تے اودے کول نقشہ موجود ہے، ہن انہوں کیڑی مشکل ہے دوبارہ انسان نوں زندہ کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العالمین تے کامل ایمان لے آنے، آخرت دے دن تے کامل ایمان لے کر کے آنے، جنہیں دل وچ آخرت دے بارے وچ ذرہ برابر بھی شک ہے، انہیں شک دور کر دینا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سپریم کورٹ دی روایت صحیح البخاری اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین میدان محشر کو قائم کرے گا، جدو رب دا میدان لگ جائے گا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، دنیا والے دوڑ کے اکھلا کام کرنیاں چھڑ دینیاں، ہر انسان نفسا نفسی دے عالم اندر سورج سوا نیدے تے زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گی، یہ منظر ہوئے گا جس منظر کا قرآن پاک دے اندر اللہ نے کئی مقامات تے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، ایک سورت دے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، ایک مقام تے اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک مقام تے اللہ رب العالمین اذا السماء انشقت، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور 28ویں پارے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کرنے آیا، اس طرح لوگوں نے دسیا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ حالات انج دے ہو جان گے، اتنا خطرناک منظر ہوئے گا، اتنا خطرناک منظر ہوئے گا، نبی پاک فرماتے ہیں حاملہ اونٹنیاں اپنے بچے گرا دینیاں، انہوں نے پتہ نہیں چلے گا، لوگاں دی عقلاں کم کرنیاں چھڑ دینیاں، ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر رب غصے اندر اپنے عرش تے بیٹھے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا
اج کون ہے جڑا میرے مقابلے وچ دنیا تے اپنے آپ کو رب سداندا رہیا، وہ کھڑا ہو جائے میرے سامنے آئے جن نے دنیا تے اپنے آپ کو رب سدایا ہے، اج میں انہوں دیکھنا چاہنا وہ کون ہے جڑا میرا مقابلہ کرے۔ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، رب فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی اسید نام ہے، اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے، پورا پورا اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اور یوم آخرت تے ایمان لے کر کے آنا ہے، والملائکہ تے اللہ دے فرشتیاں دے ایمان لے کر کے آنا ہے، والکتابی اور اللہ میاں آسمانی کتاباں دے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان تو جتنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نے، جتنے بھی صحیفے نازل کیتے ہیں، سارے دے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ ایمان سارے تے لے کے آنا ہے، ہر کتاب جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے ہر اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک دفعہ مسجد کے اندر تورات میں چند ورقے پڑھے ہوئے تھے، تورات کی تلاوت کر رہے حضرت عمر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے بڑے، نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدل گیا، نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدلیا، نبی پاک اگے بڑے، فرمایا عمر کی کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ نبی تورات پڑھ رہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں عمر گل سن لے، اگر صاحب تورات بھی آج دوبارہ دنیا تے آ جائے کہ وہ بھی میں محمد دا کلمہ پڑھے اور میں محمد دی میں محمد دے سینے سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کی تلاوت کرے۔ ایمان ہر کتاب تے رکھنا ہے، لیکن پڑھنا صرف قرآن مجید نو ہے، عمل صرف قرآن مجید تے کرنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ نے گارنٹی دیتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تورات بھی بدل دیتی گئی، انجیل بھی بدل دیتی گئی، زبور بھی بدل دیتی گئی، قرآن واحد کتاب ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے وہ کتاب ہے جن تے شک بھی نہیں کرنا، عقل دے گھوڑے نہیں دوڑانے، قیامت تک اللہ جتنی دیر تک نہیں جائے گا انہوں کوئی نہیں بدل سکے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں اسی نازل بھی تو آپ کی دے، اسی اندھی حفاظت بھی آپ کرا۔ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ کی کتاباں تے ایمان لے کے آنا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پاک کی بات کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی اسی نام ہے کہ نبی جننے بھی گزر چکے نے ہر نبی دے بھی ایمان رکھنا ہے، ہر نبی دے ایمان لے کر کے آنا ہے، ہر نبی دی ذات تے ایمان رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے اندر ایک حدیث ملی ہے، صحابہ اکرام آپس اندر گفتگو کر رہے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبی پاک دا کمپیریزن کر رہے سن، نبی پاک دی ذات رو باقی نبیاں نال ملا رہے سن کہ ساڈے نبی اس نبی تو بھی اللہ فلانے تو بھی اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مینوں کسے نال نہ ملاؤ، مینوں کسے دی ذات نال میرا کمپیریزن نہ کرو، نہ کسے نال مینوں تولو۔ میں تے وہ آدمی دے بارے وچ کائنات دے رب نے کہہ دیتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے محبوب پیغمبر اسی تھانوں پوری دنیا واسطے نبی بنا کے، باقی نبی آئے نہیں کسے علاقے وال، کسے بستی وال، کسے جگہ وال، کسے شہر وال، لیکن ساڈے نبی نو رب نے اعزاز دیتے کہ میرے نبی آئے نے پوری انسانیت دے نبی بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے بھی
نبی گزر چکے نے، ہر نبی دی ذات تے ایمان رکھنے، ہر نبی دی ذات نو مننے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے اطاعت کرنی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے قیامت زمین پہ آن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ کر کے اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دی امت اندر شامل ہوگا۔ آج اگر کوئی نبی آ جائے وہ بھی آ کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی گل نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھی، نبی پاک فرماتے ہیں میرے تو بعد 27 دجال ظاہر ہوں گے، 27 دجال ظاہر ہوں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں دجالون کذابون، وہ جھوٹے دجال ہوں گے جڑے میرے تو بعد تھانوں دسن گے، نظر آن گے، لیکن انہوں نے گل تے نہیں عمل کرنا، نہ انہوں نے پیچھے کرنا ہے، وہ تے اپنے آپ نو نبی کہلوان کے، اپنے آپ نو رسول کہلوان کے، لیکن اے میرے صحابہ انہوں نے گل تے عمل نہیں کرنا، وہ جھوٹے ہون گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آئے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ جو سنے عمل کی توفیق